السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 33 کو ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کا عنوان تھا الدرس الثالث والثلاثون نواصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو زبر دینے والے حروف۔ اب اس سبق کے ہم انشاءاللہ، اور اس کا سبق تھا آثار تاریخیہ، تاریخی اثر، اس کے سوال جواب ہم حل کر رہے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں سوال جواب کو شروع کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ عربی میں جواب لکھیے۔ ما ہی عاصمۃ الہند، دہلی کی راجدھانی، ہندوستان کی راجدھانی کیا ہے؟ تو ہم ماں کے وجہ سے صرف دلہی لگا دیں گے، دلہی عاصمۃ الہند، دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ دوسرا سوال ہمارا ہے ماذا یوجد فی دلہی، ماذا کیا، یوجد پایا جاتا ہے، فی دلہی دلی میں، تو ہم لکھیں گے یوجد، سوال کو ہی میں جواب بنا رہا ہوں، فی دلہی المبانی الشامخہ، دلہی میں اونچی اونچی عمارتیں پائی جاتی ہے، وارقل جامعات، اور ترقی یافتہ یونیورسٹیز بھی پائی جاتی ہے، والمستشفیات الجدیدۃ، اور نئے نئے ہاسپٹلس بھی پائے جاتے ہیں۔ یا پھر یوجد فی دلہی آثار تاریخیۃ بھی لکھ سکتے ہیں، دلی میں تاریخی آثار پائے جاتے ہیں۔ میں دوسرا لکھ رہا ہوں آثار تاریخیہ، اور دلی میں تاریخی آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تفصیلی ہمارا جواب ہو گیا۔ اب چوتھا ہے، تیسرا ہے ماذا اراد حامد، حامد نے کیا ارادہ کیا؟ تو ماذا کٹ کریں گے اور سوال کو ہی جواب بنا دیں گے۔ ارادہ حامد، حامد نے ارادہ کیا، ان یسافر، کہ وہ سفر کرے، ان کے معنی کے، یسافر کے معنی سفر کرے، الی دلہی، حامد نے ارادہ کیا کہ وہ دلی کا سفر کرے۔ چوتھا ہے ہمارا ما ہی الآثار التاریخیۃ فی دلہی، دلی میں کون سے تاریخی آثار ہے؟ تو اب میں سوال کو ہی جواب بنا دیتا ہوں، الآثار التاریخیہ ہی فی دلہی، دلہی میں تاریخی آثار یہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ القلعۃ الحمراء، یہ لال قلعہ، ومنارۃ قطب، اور قطب مینار، والمسجد الجامع، اور جامع مسجد۔ دہلی میں کون کون سے تاریخی آثار ہے؟ الآثار التاریخیۃ ہی فی دلہی، دلی میں تاریخی آثار یہ ہے، یا پھر آثار التاریخیۃ فی دلہی ہیا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ الآثار التاریخیۃ فی دلہی ہیا، دلی میں تاریخی آثار یہ سب ہے، القلعۃ الحمراء ومنارۃ قطب والمسجد الجامع، لال قلعہ، قطب مینار اور جامع مسجد، یہ تین کافی ہے۔ پانچواں ہے ماذا قالت فاطمۃ لحامد، فاطمہ نے حامد سے کیا کہا؟ تو ماذا کٹ کر دیں گے، سوال کو ہی جواب بنا دیں گے، قالت فاطمۃ لحامد، فاطمہ نے حامد سے کہا، اخی، اخی کے معنی اے میرے بھائی، یہ شارٹ فارم میں کر دیا اس کو، سمعت، میں نے سنا ہے، انکا، کہ آپ، ستسافر الی دلہی، میں نے سنا ہے کہ آپ دہلی کا سفر کرنے والے ہیں یا کریں گے۔ چھٹا ماذا قال حامد لفاطمہ، قال حامد لفاطمہ، حامد نے فاطمہ سے کہا، یسعدونی، یسعدونی،
یسعدنی یہ بات مجھے خوش کرے گی، ان اقیما کہ میں تمہارے پاس میں قیام کروں، کہ میں قیام کروں اندکی تمہارے پاس، بدونی ان ازعی جکی، بدونی ان ازعی جکی بالاقامتی طویلا۔ کیا کہا حامد نے فاطمہ سے؟ قال حامد لفاطمہ، حامد نے فاطمہ سے کہا یسعدنی یہ بات مجھے خوش کرے گی، ان اقیم عندکی کہ میں تمہارے پاس ٹھہروں، مگر شرط کیا ہے؟ بدونی ان ازعجکی بغیر اس کے کہ میں آپ کو پریشان کروں، بالاقامتی طویلا زیادہ ٹھہر کر، میں آپ کے پاس ٹھہروں گا تو صحیح لیکن زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ عزیزان گرامی اب خالی جگہ دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے دلہی ڈیش الہند وہیہ ڈیش ڈیش، تو پہلا میں پورا لکھ رہا ہوں، دلہی ڈیش میں آ جائے گا عاصمۃ الہند، دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، وہیہ اور وہ، مدینۃ اور ڈیش میں کیا آ جائے گا؟ تاریخیۃ، اور وہ کیسا شہر ہے؟ ایک تاریخی شہر ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے، اراد حامد ڈیش ڈیش دلہی الشہر القادمہ کئی ڈیش الاثار التاریخیہ، میں پورا لکھ رہا ہوں، اراد حامد، حامد نے ارادہ کیا، پہلی خالی جگہ میں ان اور دوسری خالی جگہ میں یسافر، اراد حامد ان یسافر، حامد نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور کہا الی دلہی، دلہی کا، اور کب؟ الشہر القادمہ آنے والے مہینے میں۔ اس کے بعد لکھے انہوں نے کئی، اور خالی جگہ ہے کئی یشاہدہ تاکہ وہ دیکھے، کس کو دیکھے؟ الآثار التاریخیہ، وہ تاریخی آثار کو دیکھے، اور یہ تاریخی آثار کہاں ہے؟ فی دلہی ہے لیکن یہاں پر دیا ہوا نہیں ہے۔ تیسری خالی جگہ ہے مثل ڈیش ڈیش و ڈیش ڈیش و ڈیش ڈیش وما الی ذالک، تیسرے میں مثلا، مثلا کے معنی ہوتے ہیں جیسے، المسجدی الجامع، یہ مثلا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے کے آخری حرف کو زیر دیتا ہے، مسجدی الجامع جامع مسجد، و ڈیش ڈیش لکھے انہوں نے تو پہلے پہ منارہ آ جائے گا، منارۃ، اور دوسرے پہ قطوبین آ جائے گا، منارۃ قطوبین، قطب مینار، اور تیسری خالی جگہ دی و ڈیش ڈیش و ڈیش ڈیش تو پہلے میں آ جائے گا القلعۃ و منارۃ قطوبین زیر کے ساتھ، والقلعۃ الحمراء اور لال قلعہ، یہ تیسری ہماری خالی جگہ تھی۔ اب دیکھیے چوتھی خالی جگہ میں ہے سمعت، سمعت میں نے سنا ہے، سمعت یہ بہن کہہ رہی ہے بھائی سے، انکا، سمعت انکا خالی جگہ میں آ جائے گا ستسافر، اور الی دلہی، اب خالی جگہ میں آ جائے گا یہاں پر اذن، اذن کے میں نے تب تو، ستقیم، ستقیم، اذن ستقیم، تب تو آپ ہمارے، تب تو آپ ٹھہریں گے، عندنا ہمارے پاس۔ سمعت انک ستسافر الی دلہی، بھائی کے بہن بھائی سے کہہ رہی میں نے سنا ہے کہ آپ دہلی کا سفر کرنے والے یا کریں گے، اذن ستقیم عندک، جب اذن ستقیم عندنا تب تو آپ ہمارے پاس ہی ٹھہریں گے اگر یہ بات ہے تو۔ اور آخری خالی جگہ ہے یا اختی، یا اختی اے میری بہن، پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا لن، اور دوسری جگہ میں خالی جگہ میں آ جائے گا نذهب، لن نذهب الی ای
مکان آخر، اے میری بہن ہم کسی دوسری جگہ پر نہیں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب ہمارا تیسرا سوال ہے، نواسب الفعل المضارع کو پڑھیے اور اس کی مثال کی روشنی میں بقیہ نواسب کی مکمل گردان کیجیے۔ اب یہ تو آپ کا کام ہے، آپ نیٹ کے ذریعے اس کی گردان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیا ہے این یذھبا کہ وہ ایک مر جائے، این یذھبا کہ وہ دو مر جائے، این یذھبوا کہ وہ سب مر جائے۔ اب ان کے بدلے اگر لن کر دیں گے، لن یذھبا وہ ایک مرد ہرگز نہیں جائے گا، لن یذھبا وہ دو مرد ہرگز نہیں جائیں گے، لن یذھبوا وہ سب مرد ہرگز نہیں جائیں گے۔ اب اگر کئی لگا دے اثر وہی رہے گا، معنی بدل جائیں گے۔ کئی یذھبا تاکہ وہ ایک مر جائے، اور اذن یذھبا تب تو وہ ایک مرد جائے گا۔ یہ گردان آپ کو خود کرنا ہے، یہ یاد کرنے سے تعلق ہے اس کا۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے اور آخر کا اعراب واضح کیجیے۔ اب اس کی جملے غلط ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اور آخر میں نواسب الفعل المضارع اپنے آنے والے جس حرف پر آتے ہیں، جس لفظ پر آتے ہیں، اس کے آخری حرف پہ کیا حرکت آتی ہے، وہ زبر دیتے ہیں، اس کو واضح کرنا ہے۔ تو پہلا ہے ہمارا سوال نمبر 4 کا، سوال نمبر 4 کا پہلا ہے، اراد حامد ان یزوروا دلہی۔ اب حامد چونکہ ایک ہی ہے اور واو سے جمع کا کر دیا انہوں نے، ارادہ حامد نے ارادہ کیا، ان یزوروا کو ان یزورا کرنا پڑے گا اپنے کو، یہ واو ہٹانا پڑے گا، ان یزورا دلہی، حامد نے دلہی کو وزٹ کرنے کا ارادہ کیا یا دلی جانے کا ارادہ کیا۔ دوسرا ہے، کئی یشاہد الآثار التاریخیہ، کئی یشاہد، اب اس پہ حرکت نہیں دی گئی ہے تو ہم کو حرکت واضح کرنا ہے۔ اب یہ کئی جیسے بھی آئے گا تو یہ یشاہدو کو یشاہدہ کر دے گا، یعنی یشاہدو کے آخری جو حرف دال ہے اس پہ پیش تھا، اس کو زبر کر دے گا۔ کئی یشاہدہ الآثار التاریخیہ، الآثار التاریخیہ، تاکہ وہ تاریخی آثار کو دیکھ سکے۔ تیسرا ہے، لن نذهب الى المدرسہ۔ اب جہاں پر لن آتا ہے اور یہ نون متکلم آتا ہے، وہاں پر واو نہیں آتا ہے، اور جب واو نہیں آئے گا تو وہاں پر زبر آ جائے گا۔ لن نذهب الى المدرسہ، ہم ہرگز مدرسہ نہیں جائیں گے، یہ نذهب کو کٹ کر کے ہم نے نذهب لکھنا چاہیے۔ تیسرا، چوتھا، ارادت فاطمۃ ان تذهب الى المسجد۔ اب چونکہ فاطمہ ایک ہے، ارادت فاطمہ نے ارادہ کیا، ان، اب یہ جو تذہبہ انہوں نے دیا ہے یہ الف بڑھا دیا ہے، تو یہ الف کو ہم کو کاٹنا ہے۔ اگر دو ہوتے تو ہم الف بڑھاتے، لیکن دو لڑکے نہیں ہیں، فاطمہ ایک ہی ہے، اس لیے الف ہٹا دیں گے ہم۔ ارادت فاطمۃ ان تذہب، فاطمہ نے ارادہ کیا کہ وہ جائے الی المسجد، مسجد کی طرف۔ اب پانچواں ہے، دلہی عاصمۃ الہند وہو مدینۃ تاریخیۃ۔ یہ جملہ تو آدھا صحیح ہے، دلہی عاصمۃ الہند، دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، وہوا کے بدلے وہیہ ہونا چاہیے، یہاں تھوڑی سی غلطی ہے، وہیہ مدینۃ تاریخیۃ، اور وہ کیسا شہر ہے؟ تاریخیۃ ہے، تو ہوا کے بدلے آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پر صرف ہیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے 5 جملے ہیں۔ اب آخری ہمارا جو اس سبق کا آخری سوال ہے وہ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے، اس ترجمے کا سوال ہے۔ پہلا ہے، حامد نے چاہا کہ وہ دہلی کا سفر کرے، تو اس کو کیسا کریں گے ہم؟ ارادہ حامد، حامد نے چاہا، ان کے، یسافر وہ سفر کرے، الی دلہی، حامد نے چاہا کہ وہ دلہی کا سفر کرے۔ ارادہ حامد، حامد نے چاہا، ان یسافر کہ وہ سفر کرے، الی دلہی، دلی کا۔ دوسرا ہے، میں ہرگز اسکول نہیں جاؤں گا۔ اب میں ہرگز نہیں جاؤں گا اگر کرنا ہے تو لن لگاتے ہیں، اور میں کے لیے الف آ جائے گا، لن اذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اسکول نہیں جاؤں گا تو جیسے انگلش میں ٹو لگاتے ہیں، عربی میں الا لگاتے ہیں۔ لن اذهب الى المدرسہ، میں مدرسہ اسکول ہرگز نہیں جاؤں گا، لن میں ہرگز کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تیسرا ہے، آج فاطمہ خط لکھنا چاہتی ہے، تو اس کو کیسا بنائیں گے؟ تريد،
तुरीदु के मैंने चाहती है, तुरीदु फातिमा, तो फातिमा चाहती है अन तक्तुबा, कि वो क्या करे, लिखे। अन तक्तुबा अर्रिसालता, फातिमा चाहती है कि वो किसको लिखे, ख़त को लिखे। और चौथा है हमारा, साजिद ने किताब खोली ताकि वो इसे पढ़े, साजिद ने किताब खोली, तो इसको मैं लिख रहा हूँ फ़तहा, फ़तहा कि मैंने खोली, और किसने खोला, साजिद। फ़तहा साजिदु निल किताबा, फ़तहा साजिदु निल किताबा, साजिद ने किसको खोला, किताब को खोला। अब कई लगा देंगे हम, क्योंकि हमारे सबक में कई आया है, कई ताकि यक़रअहु, ताकि वो उसे पढ़े। पांचवा है, ज़ैनब हरगिज़ सिनेमा नहीं जाएगी। अब चूँकि ज़ैनब आ गया तो ज़ैनब हम पहले नाम ले लेते हैं, ज़ैनबु लन तज़हबा, ज़ैनब हरगिज़ नहीं जाएगी, और किधर नहीं जाएगी, इला सिनेमा को सिनेमा ही बोलेंगे, इला सिनेमा। छठा है, अहमद बाज़ार गया ताकि वो कलम ख़रीदे, अहमद बाज़ार गया, अब गया नहीं, जा रहा है नहीं बल्कि गया, तो हम लिखेंगे ज़हाबा अहमदू इला सूक़ी, अहमद बाज़ार गया। और क्यों गया, ताकि वो ताकि वो कलम ख़रीदे, तो ली यश्तरिया, ली यश्तरिया, ताकि वो ख़रीदे कलमन, कलम को। और सातवां हमारी जो तर्जुमे का सवाल है वो ये है, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा तब हम लोग एक साथ चाय पिएंगे, तो इसको कैसा बोलेंगे, सआती, सआती बोले तो मैं आऊँगा, अल यौमा, सआतिल यौमा, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा ना, सआतिल यौमा इला बैतिक, मैं अन करीब, या फिर आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, सआतिल यौमा इला बैतिक, मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा, इज़न, इज़न के मैंने तब तो, सनशरबा, नशरबा अशाया, तब तो हम चाय पिएंगे, मान साथ में। सआतिल यौमा इला बैतिक, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, इज़न तब तो, सनशरब अशाया मान, हम साथ में चाय पिएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा ये 33वां सबक नवासिबुल फ़िअल मुदारे आसारुन तारीख़ियतुन, जो नवासिब पर मबनी था, ये ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह फिर नए सबक के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो गया।